کہ تمہیں حسن پر دسترس ہے محبت محبت بڑا جانتے ہو، تمہیں حسن پر دسترس ہے محبت محبت بڑا جانتے ہو، تو پھر یہ بتاؤ کہ تم اس کی آنکھوں کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ تمہیں حسن پر دسترس ہے محبت محبت بڑا جانتے ہو، تو پھر یہ بتاؤ کہ تم اس کی آنکھوں کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ یہ جغرافیہ، فلسفہ، سائیکالوجی، سائنس، ریاضی وغیرہ یہ سب جاننا بھی اہم ہے، مگر اس کے گھر کا پتہ جانتے ہو؟ شعر ہے کہ تیرا چپ رہنا میرے ذہن میں کیا بیٹھ گیا، اتنی آوازیں تجھے دل کی پتہ بیٹھ گیا، تیرا چپ رہنا میرے ذہن میں کیا بیٹھ گیا، اتنی آوازیں تجھے دل کی پتہ بیٹھ گیا، یوں نہیں ہے کہ فقط میں ہی اسے چاہتا ہوں، جو بھی اس پیڑ کی چھاؤں میں گیا بیٹھ گیا، اتنا میٹھا تھا وہ اس سے بھرا لہجہ مدہوش، اس نے جس کو بھی جانے کا کہا بیٹھ گیا، اس کی مرضی کو جسے پاس بٹھا لے اپنے، اس پہ کیا لڑنا بھلا میری جگہ بیٹھ گیا، بس میں جانا میں نشستیں نہیں ہوتی مخصوص، جو بھی ایک بار جہاں بیٹھ گیا میں کچھ ایک نظم ہے، میں آئینوں سے گریز کرتے ہوئے پہاڑوں کی کوکھ میں سانس لینے والی اداس جھیلوں میں اپنے چہرے کا عکس دیکھوں تو سوچتا ہوں کہ مجھ میں ایسا بھی کیا ہے مریم، میں آئینوں سے گریز کرتے ہوئے پہاڑوں کی کوکھ میں سانس لینے والی اداس جھیلوں میں اپنے چہرے کا عکس دیکھوں تو سوچتا ہوں کہ مجھ میں ایسا بھی کیا ہے مریم، تمہاری بے ساختہ محبت سب زمین پہ پھیلے ہوئے سمندر کی وسعتوں سے بھی ماورا ہے، محبتوں کے سمندروں میں بس ایک بحیرہ ہجر ہے جو برا ہے مریم، خلال مردوں کو جو ستارے معاوضے میں ملے تھے وہ ان کی روشنی میں یہ سوچتے ہیں کہ وقت ہی تو خدا ہے مریم، اور اس تعلق کی خلال مردوں کو جو ستارے معاوضے میں ملے تھے وہ ان کی روشنی میں یہ سوچتے ہیں کہ وقت ہی تو خدا ہے مریم، اور اس تعلق کی گٹھڑیوں میں رکی ہوئی ساعتوں سے ہٹ کر میرے لیے اور کیا ہے مریم، ابھی بہت وقت ہے کہ ہم وقت دے ذرا ایک دوسرے کو، مگر ہم ایک ساتھ رہ کے بھی خوش نہ رہ سکیں تو معاف کرنا کہ میں نے بچپن ہی تم کی دہلیز میں گزارا، میں ان چراغوں کا دکھ ہوں جن کی لبیں شب انتظار میں پہنچ گئی، مگر ان سے اٹھنے والا دھواں زبان و مکان میں پھیلا ہوا ہے اب تک، میں کوہ ساروں اور ان کے جسموں سے بہنے والی ناب شاروں کا دکھ ہوں جن کو زمین کی گالوں پہ رینگتے رینگتے زمانے گزر گئے ہیں، جو لوگ دل سے اتر گئے ہیں، کتابیں آنکھوں پہ رکھ کے سوئے تھے مر گئے ہیں، میں ان کا دکھ ہوں، جو جسم خود لذتی سے مقدار کے آئینوں کی تسلی میں پلے بڑے ہیں، میں ان کا دکھ ہوں، میں گھر سے بھاگے ہوں ان کا دکھ ہوں، میں رات جاگے ہوں ان کا دکھ ہوں، میں ساحلوں سے بندھی ہوئی کشتیوں کا دکھ ہوں، میں لاپتہ لڑکیوں کا دکھ ہوں، کھلی ہوئی ساحلوں سے بندھی ہوئی کشتیوں کا دکھ ہوں، میں لاپتہ لڑکیوں کا دکھ ہوں، کھلی ہوئی کھڑکیوں کا دکھ ہوں، مٹی ہوئی تختیوں کا دکھ ہوں، تھکے ہوئے بالوں کا دکھ ہوں، جلے ہوئے جنگلوں کا دکھ ہوں، جو کھل کے برسی نہیں ہے میں اس گھٹا کا دکھ ہوں، زمین کا دکھ ہوں، خدا کا دکھ ہوں، بلا کا دکھ ہوں، بلا کا دکھ ہوں، جو شاخ ساون میں پھوٹتی ہے وہ شاخ تم ہو، جو پین بارش کے بعد بن بن کے ٹوٹتی ہے وہ پین تم ہو، تمہارے ہونٹوں سے ساتھ ان نے سماعت ان کا سبق لیا ہے، تمہاری ہی ساکے سندری سے سمندر نے نمک لیا ہے، تمہاری ہی ساکے سندری سے سمندر نے نمک لیا ہے، تمہارا میرا معاملہ ہی جدا ہے مریم، تمہیں تو سب کچھ پتا ہے۔ صبح روشن تھی اور گرمیوں کے تھکا دینے والے دنوں میں ساری دنیا سے آزاد ہم مچھلیوں کی طرح میلی نہروں میں ہوتے لگاتے، اپنے چہروں پہ کیچڑ لگا کر ڈراتے تھے ایک دوسرے کو، کناروں پہ بیٹھے ہوئے ہم نے جو عہد ایک دوسرے سے کیے تھے اس کے دھندلے سے نقشے آج بھی میرے دل پہ کہیں نقش ہیں، خدا روز سورج کو تیار کر کے ہماری طرف بھیجتا تھا اور ہم سایہ کفر میں ایک دوسرے کے چہرے کی تابندگی کی دعا مانگتے تھے، اس کا چہرہ کبھی میری آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو سکا، اس کا چہرہ اگر میری آنکھوں سے ہٹتا تو میں کائناتوں میں پھیلے ہوئے ان مظاہر کی تفہیم نظموں میں کرتا کہ جس پر بضد ہیں یہ بیمار
جن کو خود اپنی تمناؤں کی آتماؤں نے اتنا ڈرایا کہ ان کو ہوس کے قفس میں محبت کی کرنوں نے چھونے کی کوشش بھی کی تو یوسف اس کا چہرہ کبھی میری آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو سکا. اس کا چہرہ اگر میری آنکھوں سے ہٹتا تو میں کائناتوں میں پھیلے ہوئے ان مظاہر کی تفہیم نظموں میں کرتا کہ جس پر بضد ہیں یہ بیمار جن کو خود اپنی تمناؤں کی آتماؤں نے اتنا ڈرایا کہ ان کو ہوس کے قفس میں محبت کی کرنوں نے چھونے کی کوشش بھی کی تھی جو اس سے پرے ہو گئے. ان کے بس میں نہیں کہ یہ محسوس کرتے ایک محبت بھرے ہاتھ کا لمس جس کا انکار کر کر کے ان کے بدن کھردرے ہو گئے. ایک دن جو خدا اور محبت کی ایک قسط کو اگلے دن پر نہیں ٹال سکتے, خدا اور محبت پہ رائے زمین رکھ سکتے نہیں, اور اس پر بھی یہ چاہتے ہیں کہ میں ان کی مرضی کی نظمیں کہوں جن میں ان کی تشفی کا سامان ہو, آدمی پڑھ کے حیران ہو, جس کو یہ علم کہتے ہیں اس علم کی بات ہو. عقیدہ, فلسفہ, دین, تاریخ, سائنس, سماج, عقیدہ, زبانیں, معاشی مساوات, انسان کے رنگ و آداب, اطوار, تقلید, امن, انتشار, لینن کی عظمت کے قصے, فطری بلاؤں سے اور دیوتاؤں سے جنگ, صلح نامہ لیے تیز رفتار گھوڑوں کے سہلے سپاہی, نظریہ سماوات میں کانٹ نے کیا کہا اور اس کی جرابوں کے فیتوں کی لبیا, کیمیا کے خزانوں کا منہ کھولنے والا بابل کون تھا جس نے پارے کو پتھر میں ڈالا, اور ہرشل کی آنکھیں جو بس آسمانوں پہ رہتی کیا وہ انگلینڈ کا موسم نہیں, سمندر کی تصویر اور اٹلانٹک پہ آبادیاں, مچھلیاں کشتیوں جیسی کیوں ہیں, اور رافیل کے ہاتھ پر منڈی کیسے لگی, کیا یہ نچے کا مطلب بھی نشتے کی طرح نہیں تو نہیں ہے. یہ سوال اور یہ ساری باتیں میرے کس کام کی پچھلے 10 سال سے اس کی آواز تک میں نہیں سن سکا, اور یہ پوچھتے ہیں کہ ہیگل کے نزدیک تاریخ کیا ہے. کچھ سرائکی میں شعر ہے, سچ دسی ہے دنیا پالنے دی بستی نہیں لگتی, اتھا وہ بھی پھاس ہے کہ جائے کو سردی نہیں لگتی, سجدے کو دیوا والوں پتہ بھی نہیں لگتا, جدہ دے انہیں پیر چنے بھی کھڑ بھی چھیٹی لگتا, سجدے کو دیوا والوں پتہ بھی نہیں لگتا, جدہ دے انہیں پیر چنے بھی کھڑ بھی چھیٹی لگتی, عرصہ تھی کہ گھر بیٹھے یاد ملن نہیں آیا, ایمیں لگتے سارے گھر کو کوئی گلی, سارے ہاتھ جس کے دریا ساتھ کو بہت نہیں ملا, 1967 والا ہے ایک مچھی. بہت